بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ میں سے کون ایسا شخص ہوگا جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی؟ یقیناً ایسا کوئی بھی شخص، میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی بھی مسلمان بہن بھائی نہیں ہوگا جس کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے۔ اگر ہم نماز کی بات کریں تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے، اور قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ جب ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہے اور پڑھنے میں بھی بڑی آسان ہے، اگر بچے کو بھی کہیں تو وہ بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، جب ہمارے لیے اتنی بڑی آسانی ہے، یعنی ایک ایسی سورہ مبارکہ جس کو پڑھنا انتہائی آسان ہو، تو اس سورہ مبارکہ میں اتنے بڑے فضائل چھپے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ روزانہ کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کریں گے۔ بہرحال آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ اس جمعرات اور جمعہ کو آپ نے سورہ فاتحہ اس انداز سے پڑھ لینی ہے جو کہ ابھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین کریں ہر ناممکن کام آپ کے لیے ممکن میں بدل جائے گا، اور ایک ہی رات میں آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نامکمل ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ موجود تھے تو ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کو 2 نور مبارک ہوں۔ اور وہ 2 نور کیا ہیں؟ اس میں سے پہلا نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور فرمایا جس نے ان کو یاد کر لیا ان کی زندگی آسان ہو جائے گی اور ان کی مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی، وہ 2 نور ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھ تکلیفوں میں سورہ فاتحہ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں عطا فرمائے گا، کبھی آپ کو کوئی مشکلات درپیش نہ آئے گی۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ آپ نے کچھ اس انداز سے کرنا ہوگا کہ جمعرات اور جمعہ والے دن، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جمعرات اور جمعہ والا دن بہت زیادہ فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ ویسے تو تمام دن ہی بڑی برکت اور فضیلت والے ہیں، عام دنوں میں بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خصوصاً جمعرات اور جمعے والے دن یہ وظیفہ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، جس نے بھی جمعہ کے دن کوئی بھی عمل کیا تو اس کا اجر و ثواب بڑھ چڑھ کر ملتا ہے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اس دن کا اجر و ثواب بڑھ کر ہی ملے گا۔ پیارے دوستو، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اس دنوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں کم از کم ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اور جو بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے ہم کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تو وظیفہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے، اور یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ایک طرف جمعرات اور جمعہ کا دن ہو، دوسری طرف سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہو،
تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ والے دن بعد نماز مغرب یا رات سونے سے پہلے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ رات سونے سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد 8 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رہے 8 مرتبہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہر بار پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنا، یعنی بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنی۔ آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو بڑا آسان سا یہ وظیفہ ہے، 3 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی 8 مرتبہ، اور آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں تو ہماری حاجات کیسے پوری ہوں گی، لیکن یاد رہے اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اتنے گناہ لے کر آ جاؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں، لیکن ایک بار دل سے توبہ کرو تو تمہارے سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یقیناً ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ جب آپ گناہوں کی بخشش مانگ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اور دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا تھا، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، اس شخص نے نماز پڑھی اور نماز کے فوراً ہی بعد دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جب بھی تم نماز پڑھا کرو تو نماز کے فوراً بعد دعا نہ مانگا کرو، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کے پاک صفاتی ناموں کو پڑھنا چاہیے، پھر جو آپ کی دعا ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو پھر آپ کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وظیفہ جب آپ نماز پڑھ لیں گے عشاء کی، یا آپ اگر رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو وظیفے کے فوراً بعد آپ دعا نہ مانگا کریں، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کیا کریں، پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی حاجات ہیں اسے اللہ کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی پوری ہو کر رہے گی، اور جو بھی آپ کی مشکلاتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔